رب العالمین کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، مگر کچھ ایام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نیکی کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ انہی ایام میں اسلامی سال کے آخری ماہ یعنی ذی الحج شریف کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے، یعنی ذی الحج شریف کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل عام دنوں کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ ذی الحج شریف کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنے کے حوالہ سے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 758 بڑی اہم ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ ذی الحج شریف کے ابتدائی دنوں میں سے 9 ذی الحج کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 196 ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ اور 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو شعب الایمان میں ہے، اس میں حضور پرنور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ مگر یاد رہے، جو خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن مقام عرفات میں ہو یعنی حج کرنے والا ہو، وہ 9 ذی الحج کا روزہ نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔